میرے ذمہ تو ہے کوشش کرنا ہے، باقی کامیابی کو والے کے ہاتھ میں ہے۔ آج ایک غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ محنت ہمارے ذمہ ہے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک مشرک بھی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ نے آپ کا علاج کیا، اور دماغ نے مشرک نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں تو آپ کے علاج کی کوشش کروں گا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ سے بڑی اہم بات عرض کرتا ہوں، امت کی اکثریت وہ اس دھوکے کے اندر پڑ گئی ہے کہ اسباب ہم بنائیں گے، کام اللہ بنائیں گے۔ جب یہ مزاج بن جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر مسلمان نے اپنی کامیابی کے لیے کافر کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اس سے آپ صاف بات، اس لیے کہ کافر کے مشرک کے اللہ کے درمیان اسباب ذریعہ ہیں اور مومن کے اللہ کے درمیان اعمال ذریعہ ہیں۔ مومن کے اللہ کے درمیان اعمال ذریعہ ہیں، مشرک کے اللہ کے درمیان کائنات کی شکلیں ذریعہ ہیں۔ وہ شکل بنا کر اللہ سے امید کرے گا، یہ عمل بنا کر اللہ سے امید کرے گا۔ یہ مجھے فرق بیان کرنا ہے۔ وہاں ایک راستہ یہ ہے، قدرت سے استفادہ برائے کائنات، قدرت سے استفادہ برائے کائنات کہ شکل بناؤ محنت کر کے، پھر اللہ سے شکل کی بنیاد پر امید کرو، پھر اللہ سے شکل کی بنیاد پر امید کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی تو انتہائی عاجز اور ناکارہ ہے کہ جو اپنے نفس کو تابع کر دے دنیا کے اور اللہ تعالی سے لمبی لمبی امیدیں باندھ لے۔ میں عرض یہ کرنا ہے مجھے کہ اللہ سے امید کرنے میں سبب کو کوئی دخل نہیں ہے، اللہ سے امید کرنے میں سبب کا کوئی دخل نہیں۔ اسباب اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی بنیاد پر اللہ سے کوئی امید کی جائے۔ سب کی بنیاد پر مشرک اللہ سے امید کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مشرکین سے کہ آپ کا سوال ثابت ہے، آپ نے فرمایا مشرک سے، تم پر کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی نقصان جانی مالی آ جائے تو تمہاری اس نقصان کی تلافی کون کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ایک تنہا اللہ جو آسمانوں میں ہے، وہ میری مشکل کو حل کرتا ہے۔ میرے دوستو، میں نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، دونوں کا خلاصہ یہی ہے کہ قدرت سے فائدے اٹھانے کے لیے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ ضابطہ کسے کہتے ہیں؟ میں ضابطہ دین کو کہتے ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں۔ آپ غور کیجئے، آپ بادل ہیں، بارش نہیں ہے، بیویاں ہیں، اولاد نہیں ہے، مال ہے، مال موجود ہے لیکن مشکلات اس سے زیادہ کھڑی ہوئی ہیں۔ دکانیں ہیں، آمدنی نہیں ہے، دوائیں ہیں، شفا نہیں ہے، ہتھیار ہیں، حفاظت نہیں ہے، حکومتیں ہیں، عزتیں نہیں ہیں۔ آپ ذرا دنیا کے سبب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر اللہ نے سبب پر کہیں ایک مرتبہ وعدہ کیا ہوتا، دنیا میں لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے۔ کائنات میں تغیرات ہیں، کائنات میں تغیرات بہت ہیں، اور ضابطے میں تغیر نہیں ہے۔ ضابطے میں ضابطہ نہیں بدلے گا، ضابطہ نہیں بدلے گا۔ کائنات کے تغیرات یہ بتا رہے ہیں کہ کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ بہت اہم اور آسان بات عرض کر رہا ہوں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اسباب اللہ کا ضابطہ ہیں، ان کا خیال باطل خیال ہے۔
نظام کائنات ضابطہ نہیں، نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ ضابطے میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور نظام کائنات میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دنیا کا کوئی سبب، کوئی لائن، کوئی شکل ایسی نہیں ہے جس کے اندر تبدیلی نہ ہو، جس میں تبدیلی نہ ہو۔ معلوم ہو گیا کہ اللہ کا ضابطہ اس کا دین ہے، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس آیت سے معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ اللہ کا دین ضابطہ ہے کہ ذکر دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، میں نے عرض کیا ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے قدرت سے فائدہ اٹھانے کا، ایک راستہ یہ ہے جو راستہ انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے احکام لے کر آتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس لیے بات طے شدہ بات ہے کہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، قدرت سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ کائنات کا یقین نکلنے کی کیا علامت ہے؟ بعض بیچارے یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ اسباب پوری طرح ترک کر دیں، حالانکہ اسباب کا ترک کرنا یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ اسباب کا ترک کرنا مولوی صاحب کوئی ایمان کے اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسا ایمان مجھے کہیں ملا نہیں کہ جو نبی کو یا صحابی کو یا تابعی کو یا ولی کو اسباب سے فارغ کر دے، ایسا ایمان کہیں ملا نہیں ہے، اور ایسے ایمان کی کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ میری بات پر توجہ دے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایمان کی کوئی ایسی بلندی، کوئی ایسی چوٹی، کوئی ایمان کا ایسا درجہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ جو بندے کو اسباب سے مستغنی کر دے کہ نہیں۔ آپ غور کریں گے میری بات پر، تو میں کہ اسباب کو کی تو ہم نے ان کے بدن میں ایسی لازمی حاجت رکھ دی ہے کہ یہ اسباب کو اختیار کیے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ تو ہم نے ان کے بدن میں اسباب کی ضرورت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ یہ اسباب سے گزریں، اور اکثر ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے اپنے درمیان اسباب کو ذریعہ سمجھتے ہیں، یا ہمارے اپنے درمیان احکام کو ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے بدن میں اسباب کا تقاضا پیدا کریں گے اور اس کے ساتھ اپنا حکم لائیں گے عمل کا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سبب کے لیے حکم کو ضائع کرتے ہیں یا حکم کے لیے اسباب کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم ان کا امتحان لیں گے، ہم ان کا امتحان لیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسباب کا ترک کرنا کوئی ایمان نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ سبب میں حکم پورا کریں، آپ سبب میں حکم پورا کریں۔ آپ اسباب کے بجائے اسباب میں جو احکام پیرے ہوئے ہیں ان احکام کو آپ ذریعہ سمجھیے۔ کافر اور مومن میں فرق یہ ہے، کافر اسباب کو اصل سمجھتا ہے اور مومن اسباب میں حکم کو اصل سمجھتا ہے۔ مومن یہ کہتا ہے سبب اصل نہیں ہے، سبب میں حکم اصل ہے، سبب میں حکم اصل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کا کمال یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ مومن سبب میں حکم کو پورا کرے، مومن سبب میں حکم پورا کرے، مومن سبب میں حکم پورا کرے۔
ایمان کا کمال یہ ہے کہ مومن سبب میں حکم پورا کرے، اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ مومن سبب کو حکم پر چھوڑے، مومن سبب کو حکم پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اسباب سے بھرا ہے، اس لیے انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے کائنات کو اسباب سے بھرا ہے کہنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے کائنات کو اسباب سے بھرا ہے مومن کے امتحان کے لیے، مومن کے ایک فریضہ نماز ہے، ایک فریضہ نماز ہے، ہم آپ کو اسباب دیں گے، ہم آپ کو اسباب دیں گے اور اسباب دے کر ہم یہ دیکھیں گے کہ تمہیں ہمارا فریضہ یاد رہتا ہے یا نہیں، تمہیں ہمارا فریضہ یاد رہتا ہے یا نہیں۔ میں کیا کیسے عرض کروں، کفر و اسلام کے درمیان نماز کا فرق ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کافر محض اسباب کا بندہ ہوگا، کافر محض اسباب کے تابع ہوگا، اس لیے کفر اسلام کے درمیان نماز کا فرق ہے، کفر اسلام کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم مومن کو آزمائیں گے کہ اگر یہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے سبب کے لیے تو پھر اس نے اسباب میں کفر کا راستے اختیار کیا ہے، اور اگر یہ عمل کو مقدم کرتا ہے سبب پر تو یہ امتحان میں کامیاب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اسباب جو بنائے ہیں دنیا میں مومن کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، مومن کے امتحان کے لیے۔ ہم دیکھیں گے تمہیں اچھا عمل کس کا ہے، ہم اسباب خوب بھر کے دیں گے اور اسباب میں ہم تمہارے عمل کا امتحان لیں گے۔ اللہ کی شان فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے سخت آزمائش میں تو انبیاء علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جن اسباب سے نوازا ہے، ہوا پر، پانی پر، شیاطین پر، جنات پر، پرندوں پر، درندوں پر، ساری مخلوق پر اختیار دیا ہے۔ جی ہاں، یہ تو بیچارہ چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے نماز کو ضائع کر رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں پر اختیار دیا ہوا ہے جو عام انسانوں کے اختیار سے بالکل باہر ہے۔ ہوا پر کوئی اختیار نہیں ہے، پانی پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، طوفانوں کا، سیلابوں کا، زلزلوں کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں ساری شکلوں پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دینے کے بعد ایک نماز کا امتحان لے لیا، عصر کی نماز، ایک نماز کا امتحان لے لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، ہم اپنی یاد کا امتحان لینے کے لیے، اب ہم اپنی یاد کا امتحان لینے کے لیے آپ کو ایسے اسباب دیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے گھوڑے سلیمان علیہ السلام کو دیے، جہاد کے گھوڑے، یہ کوئی زینت تجارت گھوڑے نہیں تھے، یہ جہاد کے گھوڑے ہیں۔ جہاد کے گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہمیشہ کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام ان جہاد کے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے اور ان کے ریشم سے نرم بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کے معائنے میں لگے ہوئے تھے،
اور حیرت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مخلوق بنائی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ نادر نایاب گھوڑے نہ اس سے پہلے کبھی تھے نہ بعد میں کبھی ہوئے۔ وہ سواری کو لے کر فضا میں اڑنے والے بھی تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معائنہ کر رہے تھے، اس درمیان عصر کی نماز یاد نہیں رہی۔ عصر کی نماز ہم نے امتحان لیا، عصر یاد نہیں رہی۔ آدمی یعنی اس کمینی دنیا کے لیے اپنے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہاں جہاد کے گھوڑے، وہاں جہاد کے گھوڑے، ان کے معائنے میں عصر یاد نہیں رہی۔ کہا گیا سلیمان عصر، بس اتنا سننا تھا۔ یہ سارے جہاد کے گھوڑے اس لیے کہ جہاد تو دین کے لیے ہے، جہاد تو دین کے لیے ہے۔ اگر آپ کو جہاد کے گھوڑوں میں لگ کر نماز نہیں یاد رہی تو پھر جہاد کے گھوڑے کون سے جہاد کے لیے ہیں؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے جس میں آپ کو عمل یاد نہ رہے؟ ادھر قتال فرض، ادھر نماز فرض، دو فریضے ایک وقت میں جمع ہو گئے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، اگر دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے۔ صحابہ نے قلعہ فتح کیا، صحابہ نے قلعہ فتح کیا، اور وہ ایسا موقع تھا کہ تلواریں سروں پر، اس میں نماز عصر کی قضا ہو، قلعہ فتح ہو گیا، صحابی قلعے میں داخل ہوئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز اپنی عصر کی قضا، مسافر تھے 2 رکعت انہوں نے عصر کی قضا پڑھی۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قلعے کے فتح ہونے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم تھا۔ یہ کوئی نہیں کہ ہم تو جہاد میں تھے، ہم تو جہاد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم کے ساتھ فرما رہے، آج یہود نے میری عصر کی نماز آج قضا کروا دی۔ بڑے غم سے فرمایا کہ آج ان یہودیوں کو اللہ ہلاک کرے، انہوں نے آج میری عصر کی نماز قضا کروا دی۔ جہاد فرمایا کہ جب نماز جہاد کے مقابلے میں افضل ہے تو پھر آپ سوچئے تو صحیح کہ ان معمولی تقاضوں پر آدمی نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال پیش کر رہا ہوں، کیونکہ عمل کے ضائع کرنے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عمل کو ضائع کرنے والے کی وہ قسم ہے جنہیں عمل کے ضائع ہونے کا واقعی غم ہوتا ہے۔ ایک قسم وہ ہے ہماری اور آپ کی جیسی کہ اگر ان کا عمل ضائع ہو جائے تو انہیں کوئی دقت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز قضا ہو گئی تو کیا بات ہے، پڑھ لیں گے بعد میں۔ صبح علیہ السلام نے گھوڑے کے معائنے میں مشغول تھے کہ عصر قضا ہو گئی۔ ان کے غم کی کیفیت یہ ہوئی کہ تلوار لی انہوں نے اور سارے گھوڑے کاٹ ڈالے، سارے گھوڑے کاٹ ڈالے۔ یعنی مجھے آج کی عصر چاہیے، مجھے آج کی عصر چاہیے ہر قیمت پر۔ میرے نزدیک یہ جہاد کے گھوڑے کوئی چیز نہیں ہے، مجھے آج کی عصر چاہیے، مجھے آج کی عصر چاہیے۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ ان کو اس نماز کے قضا ہونے کا غم، اس غم میں انہوں نے جہاد کے سارے گھوڑے
جبکہ جہاد کے گھوڑوں کو تو ذبح بھی نہیں کر سکتے، کھا بھی نہیں سکتے. انہوں نے جہاد کے گھوڑے کاٹ کے ختم کر دیا. کہے گا جہاد؟ اگر نماز ضائع ہوتی ہو ان گھوڑوں کے معائنے میں، پھر کہیں گے جہاد. تلوار لی، گھوڑے کاٹ ڈالے. اللہ نے دیکھ لیا کہ سلیمان کو عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم ہے. اللہ نے سورج کو واپس نکالا. سورج واپس نکلا. سورج واپس نکلا جنہیں واقعی اپنے عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے. کہیں کے لیے سورج واپس نکل کر آتا ہے اور کہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لیے سورج کو روک دیتے ہیں. یوشع بن نون نے اپنی جماعت کی تشکیل کی اور فرمایا میرے ساتھ کون چلنے کو تیار ہے؟ کون چلے گا میرے ساتھ اللہ کے راستے میں؟ اس تشکیل میں انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ کوئی ایسا شخص ہمارے ساتھ نہیں نکلے گا جس کا فکر اور جس کا دماغ الجھا ہوا ہو اس کے اپنے ذاتی مسئلوں میں. حالانکہ مکان کا ہونا لازمی چیز ہے اور سواری کا ہونا ایک اہم ضرورت ہے اور بیوی کا ہونا یہ تو ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. تو میں 3 قسم کے لوگ میرے ساتھ نہیں جائیں گے. 3 قسم کے لوگ میرے ساتھ نہیں جائیں گے. 3 قسم کے لوگ میرے ساتھ نہیں نکلیں گے. ایک وہ جنہیں مکان کی دیواریں کھڑی کی ہیں، چھت نہیں ڈالی ہے، وہ میرے ساتھ نہ جائے. دوسرا وہ شخص جس نے حاملہ اونٹیاں خریدی ہیں، انہیں بچے بھی نہیں دیے، وہ میرے ساتھ نہ جائے. تیسرا وہ شخص جس نے نکاح کر لیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس کا دماغ الجھا رہے گا بیوی میں، اس کا دماغ الجھا رہے گا اونٹنیوں کے بچوں کے پیدا ہونے میں، اس کا دماغ الجھا رہے گا اپنے مکان کی چھت کے ڈالنے میں. لہذا 3 آدمی میرے ساتھ نہ جائیں. جس کی یہاں تعمیر چل رہی ہے، جس کے یہاں حاملہ اٹھنیاں ہیں، یا جو اس نے نکاح کیا ہے رخصتی نہیں ہوئی، فرمایا کہ 3 آدمی میرے ساتھ نہیں جائیں گے. کیوں؟ فرمایا کہ اگر نکلنے کے زمانے میں ان کا ذہن الجھا رہا ان تقاضوں میں تو یہ اللہ تعالی کی مدد اور اس کی نصرت کو کرنے میں رکاوٹ بنیں گے. لہذا یہ دنیا کی فکریں لے کر ہمارے ساتھ چلنے کی گنجائش نہیں ہے. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی آدمی نہ نکلے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ نکلنے والا غور کر لے کہ آیا وہ نکلنے کے زمانے میں اپنی دنیا کو سوچے گا یا دین کا فکر کرے گا. نکلے، وہاں پہنچے تو عصر کی نماز، عصر کا وقت تنگ تھا، دشمن مقابلے پر آ گیا. عصر کا وقت تنگ تھا، دشمن مقابلے پر آ گیا. یہاں پریشان ہو گئے کہ کیا کریں. اگر عصر پڑھتے ہیں تو دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، اور اگر دشمن سے مقابلہ کر شروع کرتے ہیں تو عصر کے قضا ہونے کا خطرہ ہے. یہاں اس چھوٹی سی جماعت نے یہ فکر کیا کہ اگر ہم عصر پڑھتے ہیں تو دشمن کے حملے کا خطرہ ہے. یہ کفار انتظار میں ہوتے تھے کہ جب یہ نماز پڑھیں گے تو ان پہ حملہ کیا جائے گا، کیونکہ نماز میں یہ بالکل اپنے ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اور یہ نماز میں پوری طرح متوجہ رہتے ہیں. ان پر حملہ کرنے کا وقت نماز کے درمیان، وہ نماز کا انتظار کرتے تھے مشرکین کہ کب یہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں کہ ان پر حملہ کیا جائے. یوشع بن نون نے جب یہ دیکھا کہ ادھر عصر ادھر دشمن، یوشع بن نون نے اللہ سے کہا اے اللہ سورج کو یہاں روک دے. سورج کو اللہم عبیسا،
اللہم ابسا علینا، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے جب تک ہم قتال سے فارغ نہ ہو جائیں اور ہمیں فتح حاصل نہ ہو جائے، یہ سورج یہاں سے ہلے گا نہیں، یہ سورج یہاں سے ہلے گا۔ ہم آپ کو عمل کی قوت بتانا چاہتے ہیں، عمل کی قوت میں کہ سورج یہاں سے ہلے گا نہیں۔ دشمن کو فتح حاصل ہوئی، اس کے بعد سارے قافلے نے مجمع نے وضو کیا، نماز کی تیاری کی، عصر کی نماز اطمینان سے ادا کی۔ جب عصر کی نماز سے فارغ ہو گئے تب سورج حرکت میں آیا۔ سوچیے آپ، تب سورج حرکت میں آیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ امتحان اللہ کی طرف سے کہ ہم عمل کو اور دینی دنیاوی تقاضے کو ساتھ جمع کریں گے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کسے مقدم کرتے ہو، کسے مؤخر کرتے ہو۔ صبح علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہوئی گھوڑوں کے معائنے میں، انہیں غم اتنا تھا اس کا کہ انہیں گھوڑے کاٹ ڈالے۔ اللہ نے سورج کو واپس نکالا اور صبح علیہ السلام نے اسی دن کی عصر ادا پڑی ہے، قضا نہیں ہوئی کہ سورج واپس آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے، آپ غزوے سے فارغ ہوئے، عصر پڑی، آپ بہت تھکے ہوئے تھے اور آپ پر نیند کا غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو آواز دی۔ حکم یہ ہے جب اللہ کے رسول آپ کو بلائیں تو آپ کو فوراً آنا ہے بلا تاخیر۔ آپ نہیں کہہ سکتے نبی سے کیا میں فلاں کام کر کے آتا ہوں، نہیں۔ حنظلہ غسیل ملائکہ بنی سی پر ہے کہ جنابت کی حالت میں سے آپ نے بلایا، فوراً حاضر ہو گئے۔ یہ نہیں کہا جی میں غسل کر کے حاضر ہوتا ہوں، نہیں۔ سارے ایمان والوں کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب تمہیں بلایا جائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب علی حضرت تشریف لائے، آپ سے حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے اور سو گئے۔ حضرت علی کی عصر کی نماز باقی تھی، حضرت علی کی عصر کی نماز باقی تھی، آپ سو گئے، ان کی گود میں سر رکھ کر آپ سوئے۔ سورج غروب ہونے لگا، حضرت علی کو خیال یہ تھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا یا آپ کو ہلانا یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اٹھاتے نعوذ باللہ اور کہتے ہیں آپ ذرا اٹھ جائیے، آپ سر ادھر رکھ لیجیے، میں اثر پڑھ لیتا ہوں، میری اثر باقی ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکم آپ نے دیا اس کے مطابق بیٹھے رہے اور حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہو گیا، آپ کی اثر قضا ہو گئی۔ جب آپ اٹھے نیند سے فرمایا علی تم نے اثر پڑھ لی تھی؟ آج کیا کہہ رہا میں آپ کو راحت پہنچانے کی غرض سے اور آپ کو تکلیف نہ ہو میں نے آپ کو اپنی نماز کے لیے اٹھایا نہیں، اور خیال یہی ہوا کہ آپ میری گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، لہذا آپ کو تو جگانا ہے نہیں۔ آپ دعا فرمائیں، اے اللہ تیرے بندے علی کی نماز مجھے راحت پہنچانے میں قضا ہوئی ہے، اے اللہ سورج کو واپس نکال۔ حضرت اسما فرماتی ہیں ابھی ہم دیکھ ہی رہے تھے، اچانک سورج واپس نکلا اور دیواروں پر اور زمین پر روشنی پھیل گئی اور سورج بلند ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور وضو کی اور انہوں نے آج کی عصر کی نماز ادا کی ہے۔
آپ ذرا اندازہ کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی راحت پہنچانے پر اگر سورج واپس نکل سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ، اس فریضے کے ادا کرنے میں کائنات کی کون سی شکل مسخر نہیں ہو سکتی؟ ہمیں تو مولانا صاحب کا صاف ملفوظ ہے، فرماتے تھے دعوت عبادت کا جمع کرنا تسخیر عالم کا نسخہ ہے، نظام کائنات مسخر ہوتا ہے ان کے لیے جو دعوت عبادت کو جمع کر لیتے ہیں۔ جہاں بندہ پریشان ہو جائے گا کہ میں کیا کروں، ایک قسم وہ ہے جو عمل کو ضائع کر دیتی ہے، ایک قسم ہے جو عمل کو ضائع کر دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں کر لیں گے بعد میں، ایک قسم وہ ہے جو پریشان ہے کہ نماز کے کیا ہوگا۔ ایک صحابی قید میں، ایک صحابی قید میں، اور ان کو قید کے اندر غسل کی حاجت پیش آ گئی، کیا کریں، پانی ہے نہیں، تھوڑا سا پانی پینے کے لیے دیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا جیلر سے کہ مجھے پانی چاہیے غسل کے لیے، اس نے کہا نہیں پانی غسل کے لیے ملے گا، آپ کو تھوڑا سا پانی پینے کے لیے ملے گا، تھوڑا پانی پینے کے لیے مل سکتا ہے، ہم غسل کا پانی نہیں دیں گے آپ کو تھوڑا سا پانی جو غسل کے لیے بالکل ناکافی ہے وہ تھوڑا سا پانی پینے کے لیے ملے گا۔ صحابی نے غور کے لیے طے کر لیا کہ مجھے اگلے 24 گھنٹے، آج کا دن کل کا دن، آج کا پورا دن کل کا پورا دن، میں 48 گھنٹے پیاسا رہوں گا، میں 48 گھنٹے میں پیاسا رہوں گا، میں نے طے کر لیا، کہتے ہیں میں نے طے کر لیا میں 48 گھنٹے پیاسا رہوں گا، اور ان سے کہتا ہوں کہ تم مجھے آج کا پانی پینے کا کل کا پانی اکٹھا دے دو، میں کل پانی تم سے نہیں مانگوں گا۔ اور خیال یہ تھا کہ آج کا پانی اور آئندہ کل کا پانی دونوں جمع کر کے اگر مجھے مل جاتا ہے ایک وقت میں تو میں نماز کے لیے غسل کر لوں، پانی مجھے پینے کے لیے ملے یا نہ ملے، یہ میں نے طے کر لیا ہے کہ مجھے 48 گھنٹے پیاسا رہنا ہے۔ سوچیے آپ، صرف اللہ تعالیٰ، اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتے۔ یہاں تو بندہ بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ جی تو مکلف ہی نہیں ہے، جان بچانا فرض ہے، نماز پڑھنا تو فرض نہیں ہے۔ یا معمولی خواہشات، معمولی سی رکاوٹ عمل میں آ جائے، آدمی سب سے پہلے عمل کو ضائع کرتا ہے۔ صحابی نے طے کیا کہ مجھے 48 گھنٹے میں پیاسا رہ لوں گا، یہ میں نے فیصلہ کر لیا۔ جیلر سے کہا کہ آپ کل کا پانی آج کا پانی اکٹھا دے دیجئے، میں کل آج سے پانی نہیں مانگوں گا، مجھے پینے کا پانی چاہیے مگر 2 دن کا اکٹھا پانی دے دو۔ جیلر نے کہا آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا، ہم 2 دن کا پانی آپ کو اکٹھا نہیں دیں گے۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ میرا بندہ اس وقت نماز کی فکر میں ہے اور اس نے غسل نماز ادا کرنے کے لیے، نماز کو ادا کرنے کے لیے اس نے 48 گھنٹے پیاسا رہنے طے کر لیا ہے۔ آسمان سے بادل اترا، جیل میں داخل ہوا، صحابی پر برسا اور صحابی نے جیل کے اندر بادل کے پانی سے غسل کیا، پانی پیا بھی اور غسل بھی کیا۔ آسمان سے بادل اترا۔ اگر تمہارے نزدیک عمل کی قیمت ہے تو پھر ہم تمہارے لیے نظام کائنات کو تمہارے لیے مسخر کرتے ہیں۔ اگر تمہارے نزدیک عمل کی حیثیت ہے، ہم نے تو صرف رکاوٹ، تمہارے عمل میں رکاوٹ پیدا کی تھی، تمہاری
عمل کی طلب کو دیکھنے کے لیے، مگر اکثریت مسلمانوں کی اس امتحان میں بالکل فیل ہے، خدا کی قسم سب فیل۔ کہتے ہیں ہم مکلف ہی نہیں، کہتے ہیں ہم مکلف ہی نہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ میں عمل کا مکلف جب ہوں جب میرے عمل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ میں اس کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہوں، مجھے دیکھنا ہے کہ اس کے نزدیک عمل کی کیا قیمت ہے، اور یہ عمل کو کیا درجہ دیتا ہے، یہ عمل کو کیا درجہ دیتا ہے۔ ہم نے ایک بات شروع سے چھیڑی ہے کہ اللہ نے کائنات کو اسباب سے بھرا ہے، کافر کے اطمینان کے لیے، مومن کے امتحان کے لیے، یہ فرق ہے دونوں کا، کافر کے اطمینان، کافر کے اطمینان کے لیے ہم نے اسباب سے دنیا کو بھرا ہے، اور مومن کے امتحان کے لیے، مومن کے لیے اسباب میں کوئی اطمینان نہیں ہے، مومن کے لیے اسباب میں کوئی اطمینان نہیں ہے، کافر کے لیے اطمینان ہے۔ مومن کے لیے اسباب بطور امتحان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ عمل کو پرکھنے کے لیے اللہ نے کائنات کو اسباب سے بھرا ہے۔ ہم دیکھیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے، ہم دیکھتے ہیں تم میں اچھا عمل کس کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز اور گاہک، نماز اور کسٹمر دونوں کو جمع کریں گے ہم۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی نماز کی سہولت کے لیے اور آپ کی نماز کے ادا ہونے کے لیے ہم نماز کے وقت میں کوئی تقاضا نہیں لائیں گے، ایسا نہیں ہے، پھر کوئی امتحان نہیں ہے، پھر کوئی امتحان نہیں ہے۔ امتحان یہ ہے کہ ادھر نماز کا وقت ہوگا اور ادھر نماز کے بعد ہم گاہک کو لائیں گے۔ آپ کو دھوکہ یہ لگا ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ گاہک لائے ہیں مجھے روزی دینے کے لیے، آپ کا خیال غلط ہے۔ اللہ گاہک کو لائے ہیں آپ کے عمل کا امتحان لینے کے لیے۔ بعض مرتبہ آدمی کو صبح سے شام ہو جاتی ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے اور دکان پر کوئی گاہک نہیں ہے، آپ دیکھیں گے ادھر اذان ہوگی مغرب کی، ادھر گاہک آ جائے گا۔ کیوں لایا؟ اللہ لائے ہیں، اللہ لائے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آپ اس وقت کیا کرتے ہیں، عمل کو مقدم کرتے ہیں یا سبب کو مقدم کرتے ہیں۔ عمل کو مقدم کرتے ہیں یا سبب کو مقدم کرتے ہیں۔ اس امتحان میں مسلمانوں کی اکثریت ناکام ہے، اکثریت ناکام ہے، اس میں مسلمانوں کی اکثریت ناکام ہے۔ وہ عمل کو مؤخر کر دیتے ہیں حالات کے پیش نظر، اللہ اس کے منتظر ہیں کہ یہ عمل کو مقدم کر دے، یہ عمل کو مقدم کر دے۔ سوال صرف اسباب اور عمل کی تقدیم و تاخیر کا ہے، آگے پیچھے کرنے کا سوال ہے۔ صرف اسباب کا ترک کرنا کوئی ایمان نہیں ہے، اسباب کو مؤخر کرنا ایمان ہے، اسباب کو مؤخر کرنا ایمان ہے، اسباب کو ترک کرنا کوئی ایمان نہیں ہے۔ مؤخر کرنا اور ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کی شان۔ بعض مرتبہ ایک آدمی نماز کے ارادے سے چل پڑتا ہے مسیح کی طرف، اس کے دروازے پر پہنچے، اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کا یقین کائنات کی کسی شکل پر ہے یا اس کا یقین میرے حکم پر ہے، یقین کائنات کی شکل پر ہے یا یقین میرے حکم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت کا امتحان لینے کے لیے آپ مسجد کے دروازے پر پہنچے، پیچھے کسی نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم آپ کو فوراً بلا رہے ہیں۔ یہاں کہے گا کہ جماعت کی نماز تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں،
اور حالات یہ ہیں، میرے ساتھ ایک مجبوری آ گئی ہے کہ مجھے وزیر نے بلایا ہے، میرے ساتھ مجبوری پیش آ گئی ہے کہ مجھے وزیر نے فوراً بلایا ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، وزیر نے بلایا ہے، وزیر کی ذرا سے معلوم کر لیتا ہوں، اس نے بلایا ہے، میرے ساتھ مجبوری ہے، میں کہ تیرا امتحان ہو رہا ہے کہ تو ایمان وزیر پر لایا تھا یا اللہ پر ایمان لایا تھا، یہاں تیرا امتحان ہے، اگر تو یہ کہتا ہے وزیر سے کہہ دو اگر اللہ مطلوب ہیں تو کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جائیں، اور اگر اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم اللہ سے ملاقات کریں گے اور اس کا حکم پورا کر کے پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ مسلمان بھول گیا کہ کون سا وہ رعب تھا جس رعب سے اللہ نے صحابہ کی مدد کی تھی اور بڑے بڑے طاقتیں ان کے آگے جھکتی تھی، وہ رعب کیا تھا اور وہ رعب کس وجہ سے حاصل تھا مسلمان کو، مسلمان اس کو بھلا چکا ہے۔ میں اگر یہ عمل کو ضائع کر دیا وزیر کے لیے تو پھر ہم ان کو ذلت میں اور ان کو غلامی میں ڈالیں گے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ وزیر سے کہہ دو اگر اللہ مطلوب ہے تو آ جائے، اور اگر آپ کو اللہ مطلوب نہیں ہے رہی اپنے دین پر، ہم نماز کے بعد ملاقات کریں گے، ہم نماز کے بعد ملاقات کریں گے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فرائض ہیں، سنتیں ہیں، جتنے بھی دین ہے اس سارے دین کا مقابلہ بیٹھے گا دنیا سے، اس دین کا مقابلہ بیٹھے گا، آپ کسے مقدم کر دیں کسے مؤخر کر دیں، اگر آپ دین کو پیچھے کریں دنیا کو آگے رکھیں تو آپ نے دنیا کا ارادہ کیا ہے، اور اگر آپ دین کو مقدم کریں دنیا کو پیچھے کریں تو آپ نے آخرت کا ارادہ کیا ہے۔ اس پر فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کافروں کی طرح دنیا چاہتے ہیں یا مومن کی طرح آخرت چاہتے ہیں، اس پر فیصلہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی کو اس کی مشق کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ عمل کے وقت کوئی تقاضا پیدا نہیں ہوگا، فرمایا کہ ہم عمل کے وقت تقاضے پیدا کریں گے، عمل کے وقت تقاضے لائیں گے، عمل کے وقت تقاضا لائیں گے، ہم ادھر دکان ادھر نماز، ہم تقاضا لائیں گے عمل کے وقت، ہم دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کسے مؤخر کرتے ہیں کسے مقدم کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل کی قوت کو بیان کرو، فرمایا کہ عمل کی قوت کے بیان کرنا اس لیے ہے تاکہ یقین شکلوں سے عمل کی طرف منتقل ہو جائے، یقین شکلوں سے عمل کی طرف منتقل ہو جائے، یقین شکل سے عمل کی طرف آئے۔ فرمایا اس یقین کی تبدیلی کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دو۔ لوگ اعمال کی ترغیب دیتے ہیں مگر اعمال کی ترغیب اسباب کی تردید کے بغیر، فرمایا اگر اسباب کی تردید کے بغیر آپ عمل کی ترغیب کی ہے، آپ عمل کی جو ہے کی رغبت دلا رہے ہیں اسباب کی تردید کے بغیر، تو فرمایا کہ پھر دونوں چیزیں یقین میں برابر رہیں گی۔ ہمارے ہاں اعمال کی ترغیب اسباب کی تردید کے ساتھ ہے، عمل کی ترغیب اسباب کی تردید کے ساتھ ہے۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، عمل کی ترغیب اسباب کی تردید کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں نماز سے بھی ہوتا ہے، میں ان کے نزدیک دکان نماز دونوں برابر ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہاں نماز سے بھی ہوتا ہے، ان کے نزدیک دکان نماز دونوں برابر ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں صرف نماز سے ہوتا ہے، ان کے نزدیک نماز دکان پر مقدم ہے اور نماز پر ان کا یقین ہے، جو کہتے ہیں صرف نماز سے ہوتا ہے۔
جو کہتے ہیں دکان سے بھی ہوتا ہے نماز سے بھی ہوتا ہے، فرمایا کہ ان کے نزدیک نماز دکان ان کے یقین میں برابر ہیں، نماز اور دکان ان کے یقین میں برابر ہیں۔ جو کہتے ہیں نماز سے بھی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں صرف نماز سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا سب سے بنیادی ذریعہ فرمایا کہ وہ سب سے بنیادی چیز نماز ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے۔ نماز پر صبر کو مقدم کیا ہے۔ صبر کہتے ہیں آدمی کا اپنے نفس کو حرام سے بچانا، اپنے نفس کو حرام سے بچانا، اپنے نفس کو آدمی کا حرام سے بچانا، تو میں اس کو صبر کہتے ہیں۔ اس صبر کو مقدم کیا ہے نماز پر، جس طرح طہارت کو مقدم کیا ہے عبادت پر۔ طہارت مقدم ہے عبادت پر، فرمایا کہ طہارت شرط ہے عبادت کے لیے، طہارت شرط ہے عبادت کے لیے۔ فرمایا کہ اسی طرح حلال غذا مقدم ہے۔ یہ میں بہت عبادت کر رہا ہوں۔ طہارت شرط ہے نماز کے لیے، طہارت مقدم ہے عبادت پر۔ کہ آپ پہلے پاکی حاصل کیجئے پھر نماز ادا کیجئے۔ فرمایا اس طہارت کا تعلق صرف غسل وضو سے نہیں ہے، اس طہارت کا تعلق آپ کے بدن کے خون کے حرام سے پاک ہونے کا ہے۔ جو اہمیت آپ کے بدن کے ظاہر کے پاک ہونے کی ہے، وہ اہمیت آپ کے خون کے غبن سے، سود سے، حرام لقمے سے پاک ہونے کی ہے۔ فرمایا کہ طہارت، نماز سے پہلے طہارت کا حکم ہے۔ طہارت کا تعلق صرف غسل وضو سے نہیں ہے، بلکہ طہارت کا تعلق آپ کے بدن کا خون پاک ہونا چاہیے عبادت کے لیے۔ اس لیے فرمایا استعینوا، قرآن نے استعانت کو جوڑا ہے عبادت کے ساتھ۔ استعانت کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، استعانت اللہ سے مدد لینے کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، اعمال سے ہے۔ اس لیے کہ آپ غور کریں گے قرآن میں کہ قرآن نے استعانت کو جوڑا ہے عبادت کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ استعانت کا تعلق عبادت سے ہے، اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے استعانت کا۔ اللہ سے مدد لینے کا تعلق عبادت سے ہے۔ میں پہلا کام یہ ہے کہ نماز پر یقین لاؤ، پہلا کام یہ ہے کہ نماز پر یقین لاؤ، نماز پر یقین لاؤ۔ اس یقین کی مشق کے لیے آپ کو اسباب ترک کر دینے پڑیں گے، اسباب ترک کر دینے پڑیں گے، اسباب ترک کرنے پڑیں گے آپ کو اسباب ترک کرنے پڑیں گے نماز کو مقدم کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ جو لوگ اسباب کی رعایت میں عمل کو ترک کرتے ہیں، رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ ان کو عمل سے محروم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ عمل کو مقدم کرنے کی مشق کرو، کیونکہ یقین منتقل کرنا ہے سبب سے عمل کی طرف، یقین کو منتقل کرنا ہے، اس لیے سبب کو مؤخر کرنے کی مشق ہوگی۔ پہلی مشق ہے نماز پر کہ آپ سبب کو مؤخر کریں اور عمل کو مقدم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے، فرمایا کہ کوئی حاجت پیش آئے تو آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا یقین عمل پر ہے یا سبب پر، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے مقدم کسے کیا ہے۔ اگر حاجت کے لیے اسباب کا خیال پہلے آتا ہے تو آپ کا یقین سبب پر ہے، نماز پر نہیں ہے، اور اگر حاجت پر نماز کا خیال پہلے آتا ہے تو آپ کا یقین نماز پر ہے، اسباب پر نہیں ہے۔ آپ تو بعد استعمال کی کر رہے ہیں، ہم خیال کی کر رہے ہیں۔ عمل تو بہت بات کی چیز ہے۔ سوال تو اس کا ہے کہ آپ کو حاجت کے ساتھ
خیال کس کا آیا؟ نماز کے سبب کا. حاجت کے ساتھ آپ کو خیال کس کا آیا؟ سبب کا خیال آیا یہ صدقات کا خیال آیا؟ سبب کا خیال آیا یا صدقات کا خیال آیا؟ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دواؤں سے بھی بھرا ہے. کائنات کو دواؤں سے بھرا ہے. دوائیں، دوا کے لیے، مرض کے لیے. جس طرح غذا بھوک کے لیے ہے فرمایا، اس طرح دوائیں امراض کے لیے ہیں، اور دونوں امتحان کے لیے ہیں. ادھر ہم نے بھوک پیدا کی ہے، ادھر ہم بھوک پیدا کریں گے، ادھر حرام غذا پیش کریں گے. سنیے آپ، ادھر بھوک پیدا کریں گے، ادھر حرام غذا پیش کریں گے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بھوک کا علاج حرام غذا سے کرتے ہیں یا آپ بھوک کا علاج حلال غذا سے کرتے ہیں. ادھر بھوک، ادھر حرام غذا. ادھر بیماری، ادھر دوا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بیماری میں آپ دوا کی طرف پہلے جاتے ہیں یا آپ بیماری میں عمل کی طرف پہلے آتے ہیں. میں اس کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اسباب بنائے اس لیے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا دوا کا تجربہ آپ کا پہلا قدم اللہ کی طرف اٹھواتا ہے دوا کی طرف. ایک دوائیں تو ہیں جو دوائیں آپ کو ڈاکٹروں نے، اطباء نے، حکیموں نے بتائی ہیں، جس پر آپ کا پورا اعتماد ہے اور آپ کا پورا یقین ہے اور آپ کا پورا تجربہ ہے، اور آپ کہتے ہیں بہت اچھے ڈاکٹر نے بڑی اچھی دوا بتائی ہے. میں اس کے مقابلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو آپ کو آپ کا طبیب ہے جو دوا بتا رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ایک وہ دوا ہے جو اللہ تعالی بذات خود نبی کو بتلا رہے ہیں کہ نبی جی آپ یہ دوا استعمال کیجئے. سنیے تو صحیح آپ. ایک دوا وہ ہے جو آپ کو آپ کے طبیب نے بتائی ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے، اور آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہی آپ کا یہ پورا اعتقاد، یقین اور تجربہ آپ کا بن گیا کہ ہاں یہ والی دوا اس مرض کے لیے بہت مفید ہے. آپ خود بھی استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو بھی آپ یقین دلاتے ہیں، لوگوں سے بھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ والی دوا استعمال کرو. اس کے مقابلے میں، اس طبیب کے مقابلے میں اللہ تعالی خود نبی کو دوا بتلائیں، بھلے کیا ضرورت ہے اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نبی کو دوا بتلائیں. اللہ تعالیٰ نبی کے درد کو اور نبی کی تکلیف کو اپنے حکم سے پورا ٹھیک کر دیں. لیکن ہم انبیاء سے بھی دوائیں استعمال کرواتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جن دواؤں سے ان کو کامیابی کا تجربہ ہو جائے، یہ اس کے باوجود ہمیں یاد کرتے ہیں، یہ دواؤں کو یاد کرتے ہیں. یہ ہم انبیاء کا امتحان لیں گے. اس میں بتائیے جیسے آپ انبیاء علیہ السلام کا دواؤں میں امتحان ہے. میں آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دوائیں استعمال کرتے تھے کہ مجھے خود آپ کو دوائیں کھلا کھلا کر میں خود ڈاکٹر بن گئی تھی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کون سے مرض کے لیے کون سی دوا ہونی چاہیے. عائشہ فرماتی ہیں، عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ جو بھی آتا آپ کے پاس آپ کے لیے دوا بنا کر لاتا تھا، آپ کی بیماری میں اور آپ کی تکلیف کے علاج کے لیے جو آتا آپ کے لیے دوا بنا کر لاتا تھا. میں آپ کو دوائیں کھلا کھلا کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مرض کی کیا دوا ہے. سوچیے آپ. میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں.
پہلی مثال، آدم علیہ السلام کے پیر کے انگوٹھے میں پھوڑا نکلا. سوچیے، آپ بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے نماز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو علاج بھی کرنا پڑے گا. آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی، پیر کے انگوٹھے سے پھوڑا بجائے غائب ہونے کے ٹخنے پر آ گیا، پیر کی جوڑ پر آ گیا. پھر نماز پڑھی، پلی میں آ گیا. پھر نماز پڑھی، گھٹنے میں آ گیا. پھر نماز پڑھی، گول کی ناک پہ آ گیا. پھر نماز پڑھی، سینے میں آ گیا. پھر نماز پڑھی، گلے میں آیا. پھر نماز پڑھی تو سر میں آ گیا. بتائیے آپ، سوچیے. نماز پڑھتے جاتے ہیں اور پھوڑا جسم کے خطرناک حصے کی طرف جا رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہم آپ کی نماز کا امتحان لیں گے. میں آپ سے بڑی ضروری بات عرض کر رہا ہوں. ہم آپ کی نماز کا امتحان لیں گے کہ اگر نماز پڑھنے کے باوجود آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ نقصان کی وجہ سے نماز میں شک تو نہیں کرتے؟ کیا بتاؤں. لوگ جس طرح ڈرتے ڈرتے بعض اسباب کا تجربہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا لے کے دیکھ لو، اس سے کامیابی ہوتی نہیں ہوتی. ہاں میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. لوگ بعض اسباب کو تھوڑا سا چھڑ کے دیکھتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. وہ معاملہ لوگوں نے دین کے ساتھ کر رکھا ہے کہ تھوڑا سا دین اختیار کر کے دیکھتے ہیں ہمیں اس سے کامیابی ہوتی ہے یا نہیں. اگر نقصان ہوا تو چھوڑ دیں گے اور اگر فائدہ ہوا تو اور اختیار کر لیں گے دین. سنیے تو صحیح، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں. اگر مسلمان کو دین پر چلنے سے دنیاوی نقصان پیش آ جائے تو پھر یہ دین کو بالکل چھوڑ دیں گے. یہ کہیں گے کہ نہیں، ہماری صورتحال نہیں ہے کہ ہم دین سے کامیاب ہو سکیں، ہمارے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ ہم دین سے کامیاب ہوں، ہمیں تو اپنے لیے دنیا کا ہی راستہ پکڑنا پڑے گا. ہماری تو ابھی ہمارا ایمان اس قابل نہیں ہے. جی ہاں، آج کل مسلمانوں کے پاس یہ بڑا اچھا بہانہ ہے. وہ کہتے ہیں ابھی ہمارا ایمان اس قابل نہیں ہے کہ ہم حرام کو چھوڑ دیں، ابھی تو حالات ہمارے ابھی ٹھیک نہیں ہیں. جی ہاں، وہ بیچارے اس چکر میں ہیں کہ ابھی ہمارا ایمان بن جائے تو پھر جب یقین بن جائے گا اس کے بعد پھر ہم یہ قدم اٹھائیں گے. ابھی تو ہمارا یہ قدم اٹھانا مشکل ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمارے حالات دین پر چلنے کے نہیں ہیں. جی ہاں، یہ مسلمانوں کا خیال ہے. یہ دین پر چل کر دیکھیں گے. یہ دین پر، میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا، یہ دین پر چل کر دیکھیں گے کہ دین پر چل کے دیکھو کیا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا دین اختیار کریں گے. اس تھوڑے سے دین پر اللہ رب العزت تھوڑا سا فائدہ کہ نہیں، تھوڑے سے دین پر تھوڑا سا نقصان لائیں گے. تھوڑے سے دین پر تھوڑا سا نقصان لائیں گے. بس یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہم نے تو دین اختیار کیا تھا، اس سے یہ نقصان ہو گیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ امتحان میں چل رہے ہیں. آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا راستہ کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے پیٹ میں کینسر ہے، آپ ڈاکٹر کی خوشامد کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن کر دیجئے، اب تاریخ دے دیجئے. بعض وزیروں کے پرچے لکھوا کر ڈاکٹروں سے تاریخ لیتے ہیں، سفارشات کر کے آپریشن ہوتا ہے. اس کی تکلیف، اس کے اخراجات، وہ سب کا سب برداشت ہے.
اس لیے کہ آپ کو اس تکلیف میں آپ خوش ہیں اور آپ ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے آپریشن کر دیا، میں اس مرض سے مجھے اللہ نے نجات دے دی ہے. آپ آپریشن میں ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چھوٹا سا کوئی آپریشن کرنے لگے تو آپ سب سے پہلے دین کو چھوڑتے ہیں کہہ کر کہ نہیں میرے حالات دین پر چلنے کے نہیں ہے، دین سے میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. آپ فوراً ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمارے حالات دین پر چلنے کے نہیں ہیں. میں آپ کو اس کی مثال پیش کر رہا تھا کہ جب آپ دین کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا نقصان لائیں گے، ہم ان کو آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف لائیں گے دین کے ساتھ، اور تھوڑا سا نقصان لائیں گے دین کے ساتھ، اور تھوڑی سی بھوک لائیں گے دین کے ساتھ، اور ہم ان کی جان میں مال میں نقصان کرائیں گے ان کو پرکھنے کے لیے کہ یہ اس نقصان کی وجہ سے دین کو چھوڑتے ہیں یا دین کو تھامے رکھتے ہیں. اس کی بھی مثال دے رہا ہوں کہ جیسے آپ ایسا نماز پڑھتے تھے وہ پھوڑا ان کے جسم کے اندر خطرناک صورتحال اختیار کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ سر کا ٹیومر بن گیا. ایک مرتبہ نوز باللہ خیال آیا، ایک مرتبہ کبھی خیال نہیں آیا کہ نماز کے پڑھنے سے مرض بڑھ رہا ہے کہ پڑھا کرو، کیا بات ہے. مرض کے بڑھنے کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ جسم میں مرض کے بڑھنے کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ اور آپ کی زندگی میں نقصان کے آنے کا دین سے کیا تعلق ہے؟ تو انسان تجربہ کر کے دیکھتا ہے، جس طرح لوگ اسباب کا تجربہ کرتے ہیں اس طرح لوگ آج کل دین کو اختیار کر کے دین کا تجربہ کرتے ہیں، دین کا تجربہ کرتے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں اس کی آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں کہ دوا کس لیے ہے؟ دوا شفا کے لیے، دوا شفا کے لیے. اگر دوائیں شفا کے لیے ہوتی دنیا میں کوئی مریض دوا کھا کر بیمار نہ رہتا. میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر دوا شفا کے لیے ہے تو پھر بیمار آدمی بیمار نہ رہتا، وہ دوا استعمال کرتا ٹھیک ہو جاتا. جو دوائیں کل مرض کے لیے بنائی گئی تھی آج ان دواؤں سے وہ امراض پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ ان دواؤں کو بینڈ کر رہے ہیں کہ یہ دوا استعمال نہ کی جائے. بالکل جی ہاں، جن دواؤں پر آپ کا شفا کا تجربہ تھا آج ان دواؤں کو بین کیا گیا ہے کہ نہیں آپ یہ دوا استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دوا سے یہ نقصان ہو رہا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ ڈاکٹر ایک دوا لکھتا ہے وہ ایک دوا اور لکھتا ہے کہ دیکھیے اس دوا کے ساتھ آپ کو یہ دوا اور کھانی پڑے گی ورنہ یہ آپ کو نقصان کرے گی. یہ تو حال ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے امتحان لیا موسیٰ علیہ السلام کا، امتحان لیا موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد پیدا کیا. دیکھیں کیا کرتے ہیں، پیٹ میں درد پیدا کیا. دیکھیں کیا کرتے ہیں. جب درد ہوا پیٹ میں تو اللہ سے کہا کہ اللہ میرے پیٹ میں درد ہے. اللہ سے کہا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ریحان استعمال کرو. کیا ضرورت ہے اللہ کو ریحان استعمال کرانے کی؟ وہ قادر مطلق ہیں، وہ اپنے امر کن سے نبی کے پیٹ کا درد ٹھیک کر دیں. کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ پیٹ کا درد ٹھیک کرانے کے لیے ریحان استعمال کرنے کا حکم دیں؟ اللہ نے فرمایا ریحان استعمال کرو. بتائیے تو صحیح، اللہ کا تجویز کردہ نسخہ ہے، عالم الغیب ہیں. کیا ہے؟ اللہ
اللہ نے طے کیا، اللہ نے فرمایا ریحان استعمال کرو، موسیٰ نے ریحان استعمال کیا، ریحان استعمال کیا، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا، پیٹ کا درد ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سے، امتحان یہ نہیں تھا کہ پیٹ کا درد ٹھیک نہ ہوتا، امتحان یہ تھا کہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے۔ اگر پیٹ کا درد ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ریحان کا تجربہ اور آپ کو ریحان سے پیٹ کے درد کے ٹھیک ہونے کا آپ کا یقین بن گیا ہے کہ ہاں ریحان سے شفا مل جاتی ہے۔ اللہ نے بھی بتلایا ہے، ہماری استعمال میں بھی آیا ہے۔ سنیے تو صحیح میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ نے درد ٹھیک کر دیا، اللہ نے درد ٹھیک کر دیا، درد ٹھیک ہو گیا۔ ایک مرتبہ تجربہ ہو گیا کہ ریحان کے استعمال سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوبارہ اللہ نے درد پیدا کیا کچھ عرصے کے بعد، خیال ہی آیا کہ ریحان استعمال کرنے چاہیے۔ پہلے بھی کیا تھا، اب بھی اسی کو کرنا چاہیے۔ ریحان استعمال کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کے درد میں ریحان استعمال کیا، پیٹ کا درد بڑھ گیا، ٹھیک نہیں ہوا۔ کیا آخری کیا نظام ہے یہ قدرت کا؟ پیٹ کا درد ٹھیک نہیں، اللہ سے کہا کہ اللہ پہلے تو ٹھیک ہو گیا تھا، آپ نے بتایا تھا، میں نے ریحان استعمال کیا تھا، لیکن اب ریحان استعمال کر رہا ہوں، پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے تم ہماری طرف آئے تھے، ہم نے کہا تھا ریحان استعمال کرو، اب کہ تم سیدھے ریحان کی طرف چلے گئے۔ انسانی تجربات اللہ سے دور کرتے رہتے ہیں، انسانی تجربات اللہ سے دور کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوست مجھے تو بات یاد کرنی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے یقین کو شکل سے عمل کی طرف پھیریں، عمل کو مقدم کرو، عمل کو مقدم کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کر دیا کرو، حاجت کو فرض نماز کے لیے مؤخر کر دیا۔ سبب تو ابھی مل جائے گا، لیکن نماز میں 1 گھنٹہ باقی ہے، نماز میں 1 گھنٹہ باقی، سب موجود ہے، اسباب ہر وقت ملیں گے، لیکن نماز میں 1 گھنٹہ باقی ہے، نماز میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں 1 گھنٹہ نماز میں باقی ہے، میں ظہر کی نماز کے بعد یا فلاں نماز کے بعد میں اللہ تعالی سے کے سامنے اپنی حاجت رکھوں گا۔ آپ غور کیجیے، آپ کو دنیا کے بے شمار شعبے اور بے شمار ٹھیے اور بے شمار جگہ ایسی ملیں گی جہاں سے آپ کی حاجت متعلق ہے، مگر آپ کو نہیں ملے گا کہ مسلمان کسی حاجت کے پیش آنے پر مسیح کی طرف چکر آ رہا ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے گھر سے میری حاجت کا کوئی تعلق نہیں ہے، میری حاجتیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی شکلوں میں اور اسباب میں میری حاجتوں کو جوڑ دیا ہے۔ مجھے اپنی حاجت کے لیے فلاں حاجت کے لیے فلاں جگہ جانا ہوگا، فلاں جگہ جانا ہوگا، لیکن آپ کو نہیں ملے گا کہ مسلمان حاجت کے لیے مسیح کی طرف قدم اٹھا رہا ہو، نہیں ملے گا، کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مسجد نماز کے لیے ہے، حاجت سے کیا تعلق ہے مسجد کا؟ بیماری ہے اسپتال جاؤ، مقدمہ ہے وکیل کے پاس جاؤ، ساری دنیا میں جتنا نظام پھیلا ہوا ہے ان سارے نظاموں سے انسان جڑا ہوا ہے۔ اب وہ کیجیے، خدا کی قسم یہ علامت اس بات کی ہے کہ مسلمان کو نماز پر کوئی ایمان، مسلمان کا نماز پر کوئی ایمان نہیں ہے، پکی بات، کا نماز پر کوئی قطعاً کوئی ایمان نہیں، مسلمان کا نماز پر کوئی ایمان نہیں۔
نماز پر ایمان اس کو نہیں کہتے کہ آپ یہ کہیں یہ فریضہ ہے، اللہ نے مجھے فرض کیا ہے، یہ ایمان نہیں. کیا آپ سے کیا بول رہا ہوں؟ آپ اس بات کا یقین کریں کہ اللہ نے مجھ پر نماز فرض کی ہے، کوئی ایمان نہیں. یہ کوئی ایمان نہیں. نماز کی فرضیت کا علم ہونا کوئی ایمان نہیں. صاحب ابو سفیان اس وقت تک کافر تھے، اسلام نہیں رہتے. ابو سفیان نے بادشاہ سے کہا تھا کہ نہیں یامرون بالصلاۃ، کہ یہ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے. کہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے. کافر کہہ رہا ہے کہ نہیں یامرون بالصلاۃ وکان یامرون باقامۃ الصلاۃ. کافر ابو سفیان کہہ رہے ہیں بادشاہ سے کہ محمد ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کرتے ہیں. نماز پر ایمان، یہ نہیں کہ آپ کے میں نماز کا اقرار کرتا ہوں کہ نماز فرض ہے. نعوذ باللہ، آپ اگر اس کے اقرار نہ کریں تو کفر ہے. نماز پر ایمان کیا ہے؟ کہ نماز پر ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے حاجتوں کو نماز کے لیے مؤخر کر دیں. نماز کے لیے مؤخر کہ آپ اپنی حاجت کو نماز کے لیے مؤخر کر دیں. ایک صحابی نے آپ سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ان صحابی سے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. میں یہ بات ساری اس پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا یقین نماز پر ہے یا سبب پر ہے، اگر آپ جاننا چاہیں کہ آپ کا یقین نماز پر ہے یا سبب پر ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کسے مقدم کیا کسے مؤخر کیا. اگر آپ نے نماز کو مقدم کیا تو آپ کا نماز پر ایمان ہے، اور اگر آپ نے سبب کو مقدم کیا تو آپ کا سبب پر ایمان ہے. سیدھی بات ہے. فرمایا کہ ایک پہلی مشق نماز پر اس کی ہے، ایک مشق نماز پر اس کی ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالی حاجتیں پیدا کرتے ہیں اور ان حاجتوں سے متعلق آپ کے سامنے اسباب پیش کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ سب کو مقدم کرتا ہے یا عمل کو مقدم کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی کہتا ہوں کہ جب یہ نماز پر یہ یقین آ جائے گا تو پھر یہ نماز ضائع نہیں ہوگی. یہ کہ آدمی نماز کو بگاڑتا ہے سبب کے لیے. نماز کو بگاڑتا ہے آدمی سبب کے لیے. آدمی نماز کو بگاڑتا ہے سبب کے لیے، پھر اسباب بگڑتے ہیں نماز کے بگڑنے سے. سب سے زیادہ نماز کی بددعا اسباب کو لگتی ہے. نماز کی بددعا سب سے زیادہ نماز کی بددعا اسباب کو لگتی ہے. میں آپ سے بڑی ضروری بات عرض کر رہا ہوں. لوگوں کو یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ جی دکان پر کسی نے جادو کرا رکھا ہے، دکان پر کسی نے جو ہے سحر کیا ہوا ہے، کیا آمدنی نہیں ہے کہ نہیں. آپ کی نماز کی بددعائیں آپ کی دکان کو لگ رہی ہیں. کہ نماز کی بددعا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس وقت سب سے بڑا مظلوم آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو نماز ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز سب سے اعلیٰ درجے کی نماز ہے. ابوبکر صدیق کی نماز اعلیٰ درجے کی نماز ہے، لیکن وہ نماز کے بعد کہتے ہیں آخری جو آپ نے ان کو دعا سکھلائی، وہ دعا سکھلائی ہے ظلمت نفسی ظلما کثیرا. آپ سوچیے، آپ نماز اعلیٰ درجے کی نماز ابوبکر صدیق کی نماز ہے، لیکن آخر میں ہے ظلمت نفسی ظلما کثیر. اے اللہ میں نے بڑا ظلم کیا ہے. حالانکہ یہاں تو نماز کو چھوڑنے والے بھی کو ظالم نہیں سمجھتا،
اور وہ سب سے اعلیٰ نماز پڑھ کر کہہ رہے ہیں ظلمت نفسی ظلما کثیر. تب ہے کہ نماز میں کمال پیدا کرو، اس لیے کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. سوال اس کا ہے کون سی نماز قائم ہے؟ فرمایا وہ نماز قائم نماز ہے جو مومن کو منکر سے روک دے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. جو نماز قائم ہوگی وہ نماز منکر سے یقین روک دے گی. ابن عباس ابن مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں روک رہی ہے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. اس کی نماز کو اللہ سے، جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روک رہی ہے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کر رہی ہے. جس طرح نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس طرح نماز کا بگڑنا اللہ سے دوری کا بھی سبب ہے. اللہ سے مایا کہ اللہ سے دوری کا سبب ہے نماز کا بگڑنا. اس لیے فرمایا پہلی مشق نماز پر نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی ہے. پہلی مشق نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی. پہلی مشق نماز پر نماز کے ظاہر کو درست کرو، یہ نماز کا ڈھانچہ ہے. عجیب بات ہے کہ نماز کو ایک حدیث میں تو ستون کا ہے، ایک حدیث میں نماز کو ستون کا ہے، عمارت کا. ایک حدیث میں نماز کو عمارت کا ستون کہا ہے، عمود الدین. اور ایک حدیث میں نماز کو سر کہا ہے، نماز سر. اس کا مطلب عام طور سے مسلمان یہی جانتے ہیں کہ آدمی کا ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، آنکھ نکال دو، زبان کاٹ دو، انسان باقی رہ سکتا ہے. اگر سر کاٹ دیا جائے تو انسان باقی نہیں رہے گا. عام طور سے لوگ اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ نماز کو سر اس لیے کہا ہے کہ باقی اعضاء کے کٹ جانے سے انسان باقی رہ سکتا ہے. اگر سر نہیں ہے تو اس کو انسان باقی نہیں ہے، اگر نماز نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. عام طور سے اس حدیث کی تشریح سب یہ کرتے ہیں. لیکن میں اس حدیث میں نہیں سمجھتا کہ اس حدیث کا مطلب صرف اتنا ہو کہ اگر سر الگ کر دیا جائے تو اسلام ختم ہو جائے، انسان ختم ہو جائے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز کے اندر باریک باریک مسائل ہیں. نماز میں باریک باریک مسائل ہیں. میری بات توجہ سننا بہت. میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کو حدیث میں سر کیوں کہا ہے. نماز میں باریک باریک مسائل ہیں. نماز میں باریک باریک مسائل ہیں. فرمایا کہ اسی طرح سر کے اندر باریک باریک رگیں ہیں. ایک رگ کہیں پھٹ جائے یا ایک رگ کے اندر کہیں کوئی رگ بند ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس حصے پر فالج پڑ گیا. ایک رگ ذرا سر بالکل سلامت ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آدمی بول رہا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے، لیکن یہ پورا ہاتھ، یہ پورا پاؤں نہیں اٹھ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دماغ کی کسی ایک رگ میں اگر ذرا سا فرق آ جائے تو آدمی پر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کا ایک حصہ بالکل مفلوج بیکار ہو جاتا ہے. نہ آپ حرکت کر سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں. یہاں 20-20 سال گزار دیتے ہیں لوگ اپنے بستروں پر، وہ اٹھ نہیں سکتے، استنجا میں تو خدا نہیں کر سکتے. کیا بات ہے کہ ان کی دماغ کی ایک رگ پھٹ گئی ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم کا ایک حصہ آپ کہتے ہیں کہ فالج ہو گیا ہے. میں آپ کو آسان مثال پیش کر رہا ہوں کہ ان کا سر بالکل سلامت ہے، گردن سے لگی ہوئی ہے، سر جسم سے جڑا ہوا ہے، کسی طرح کا کوئی زخم یا کوئی کمی نہیں ہے. ایک رگ میں ذرا سا فرق آیا تھا،
جس کی وجہ سے ان کا ایک طرف کا دائیں ہاتھ اور دائیں پیر کام نہیں کرتا ہے. آپ کیا کریں آپ. میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کو سر کہنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر باریک باریک مسائل ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے آپ کی نماز اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ آپ کے اعضاء صحیح حرکت کر سکیں. اس لیے کہ نماز وہ پورے نظام دین کو چلانے کا ایک بنیادی فریضہ ہے. اگر اس میں فرق آئے گا تو آپ کے پورے بدن میں اس کا آپ کے پورے بدن پر اس کا اثر پڑے گا. جو میں نے آپ کو مثال پیش کی. میں نماز کے ظاہر کو درست کرو. نماز کے ظاہر کو درست کرو. حدیث میں آتا ہے من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته. جو آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. جی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ منافقین کو جانتے تھے. حذیفہ رضی اللہ عنہ منافقین کو جانتے تھے. اس لیے معلوم تھا کہ مومن منافق کی نماز میں کیا فرق ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ منافقین کو جانتے تھے. اس لیے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مومن منافق کی نماز میں کیا فرق ہے. وہ جانتے تھے کہ مومن اور منافق کی نماز میں کیا فرق ہے. وہ جانتے تھے. ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اس کی نماز میں جلدی تھی. فرمایا کہ اگر تو اسی نماز پر مر گیا تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس دین پر تیری موت نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں آپ کی نماز ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, یہ نماز کا معیار ہے. فرمایا کہ نماز کے ظاہر کو درست کرو. نماز کے ظاہر کو درست کرو. نماز کے ظاہر کو درست کرو. اگر نماز کا ظاہر بگڑے گا تو نماز کا باطن بھی بگڑے گا. اگر نماز کا ظاہر درست نہیں ہے تو نماز کا باطن بھی بگڑے گا اور اس کی بگاڑ کے اثرات پورے دین پر پڑیں گے. اس لیے کہا کہ اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کیا کرو. گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کرو. یہ بہت ضروری بات ہے اور یہ بات یقینی ہے. یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ایک آدمی سے اگر گناہ ہو رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی نماز میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ گناہ ہوا ہے. کیونکہ بگڑی ہوئی نماز کا دین پر اثر پڑتا ہے. بگڑی ہوئی نماز کا اثر دین پر پڑتا ہے اور جو نماز قائم ہوتی ہے اس سے دین کامل ہو جاتا ہے. اقیم الصلاۃ من اقامها فقد اقام الدین. جو نماز کو درست کر لے گا اس کا پورا دین قائم ہو جائے گا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے گناہوں کا سبب نماز کا بگڑنا ہے. اگر آپ کو گناہ ہو رہا ہے صاحب بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں, جو آدمی شکایت کرتے ہیں لوگ کہ میں نامحرم کو دیکھنے کی میرے اندر عادت ہے, حالانکہ میں شادی شدہ ہوں لیکن پھر بھی نامحرم کو دیکھتا ہوں, میں کیا کروں. لوگ شکایت کرتے ہیں, مجھے خط لکھتے ہیں کہ آپ بتائیں میں کیا علاج کروں, میں بہت پریشان ہوں اور میری نظر نامحرم سے نہیں ہٹتی. میں نے کہا یقینی بات ہے کہ آپ جائز نماز پڑھتے ہیں, آپ کامل نماز نہیں پڑھتے. آپ جائز نماز پڑھتے ہیں. آپ کو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی. آپ کو نامحرم کو دیکھنے کا سبب یہ ہے کہ آپ جائز نماز پڑھتے ہیں, کامل نماز نہیں پڑھتے. آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ جائز نماز. مفتی صاحب آپ کی نماز کو جائز کہہ رہے ہیں
آپ نے مسئلہ معلوم کیا مفتی صاحب سے، مفتی صاحب میں نماز میں نظر سے ادھر ادھر چلی جاتی ہے، میری نماز کا کیا ہوگا؟ صاحب نہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، نماز آپ کی ہو گئی ہے، کیا ہو جائے گی نماز آپ کی. یہ آپ مشکل نہ پیدا کریں دین میں، اور یہ بڑی اللہ نے دین کو آسان کیا ہے. اگر آپ کی نماز میں ادھر ادھر چلی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے، تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نماز ہو گئی. جی ہاں جائیے آپ. میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بیت اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑ نہیں، میں کہتا ہوں بیت اللہ کی دیوار کی جڑ میں سجدہ کر رہا ہے. اگر وہ بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز ناقص ہے. نماز سوچیے آپ، اس ناقص نماز سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے؟ میں کچھ بول رہا ہوں، ایک اصولی بات یاد رکھنا ہماری، جائز نماز ناجائز کاموں سے نہیں روکتی، پکی بات. جائز نماز ناجائز کاموں سے نہیں روکتی، صاف یہ اصول ہے. جائز نماز ناجائز کاموں سے نہیں روکتی. میں اور آپ جائز نماز پڑھتے ہیں، میں اور آپ جائز نماز پڑھتے ہیں. جی ہاں، جائز نماز. جائز کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ کی نماز ہو گئی. حالانکہ نماز کا سر سے اترنا نماز نہیں ہے، نماز کا عرش پر چڑھنا نماز ہے. نماز کا عرش پر چڑھنا. اگر آپ کی نگاہ نماز میں جگہ پر نہیں ہے تو آپ کی نگاہ نماز سے باہر نامحرم کو دیکھے گی، یہ یقینی بات ہے. جو نگاہ نماز میں جگہ پر نہیں ہے وہ نگاہ نماز سے باہر حرام کی طرف جائے گی. وہ نظر نماز سے باہر حرام کی طرف جائے گی، یقینی. آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس کی نظر نماز میں قابو میں نہیں ہے اس کی نظر نماز سے باہر قابو ہو سکتی ہے. موٹی سی بات ہے. جس کی نظر نماز میں، جو آدمی اپنی معراج میں اللہ سے غافل ہے، کیا وہ معراج سے اتر کر کیا ذاکر ہو سکتا ہے؟ اس لیے نماز کو ذکر اکبر کہا ہے. نماز کو ذکر اکبر کہا ہے. فرمایا نماز ذکر اکبر ہے. ذکر اکبر وہ نماز ہے جو منکر سے روک دے. اس لیے اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کیا کرو. اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کرو. جس کی نماز جتنی کامل ہوگی، اللہ کی قسم اس کا دین اتنا کامل ہوگا. جس کی نماز جتنی ناقص ہوگی اس کا دین اتنا گندا اور ناقص ہوگا. یہ اصولی بات ہے. اس نے فرمایا کہ لمبی نمازوں کی مشق کرو. لمبی نمازوں کی مشق کیا کرو. لمبی نمازوں کی مشق کیا کرو. آج کل مقتدیوں کا امام صاحب پر اصرار یہ ہے کہ امام صاحب نماز ہلکی پڑھایا کرو. بیچارے حدیثوں سے جاہل. جی ہاں، حدیث کا مضمون پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. حدیث پڑھتے ہیں اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث سے بالکل جاہل ہے. کہتے جی حدیث میں آیا ہے کہ نماز جو پڑھائے وہ امامت ہلکی کرے، نماز ہلکی پڑھائے، اس لیے کہ پیچھے حاجت مند لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں. جی ہاں، یہ ہے وہ قسم جس کو نماز سے کوئی مناسبت نہیں ہے. یہ وہ قسم ہے جن کو نماز سے کوئی مناسبت نہیں. ان کا نماز سے کوئی رشتہ نہیں ہے.
ان کو نماز سے کوئی مناسبت نہیں. سنیے نا میں کیا بول رہا ہوں. جو واقعی سچے عاشق ہوتے ہیں وہ کتنی دیر معشوق کے انتظار میں کھڑے رہے انہیں راتوں کا پتہ نہیں چلتا. یہ تھوڑی دیر نماز میں کھڑے ہو کر امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب یہ والی سورت بھی تو پڑھ سکتے تھے آپ. امام صاحب ایک سورت میں 2 رکعت بھی تو ہو سکتی تھی. جی ہاں یہی مقتدی کی سوچ اللہ معاف کرے. یہی ائمہ کا حال ہے جو بیچارے تنخواہ ملازم ہیں. جیسی آپ چاہو گے نماز پڑھا کے دیں گے آپ کو. ہم کیا کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ نبی کے مصلی پر کھڑا ہوا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی نماز اپنی عملی نماز سے مقتدیوں کو نماز کی تعلیم دے. اس کی ذمہ داری ہے. جی ہاں حدیث لے کر آتے ہیں من اما بقوم فلیخفف کہ جانی محمد کر اس کو جائے نماز ہلکی پڑھائے. آپ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں جس کا ہلکا سمجھنا حرام ہے. اس لیے آپ نماز ہلکی چاہتے ہیں کیونکہ آپ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. آپ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. آپ سوچیے آپ جو بات پیش کر رہے ہیں کہ بھائی پیچھے بیمار لوگ بھی ہیں اور حاجت مند لوگ بھی ہیں اور بیچارے کچھ ضرورت اپنی چھوڑ کر آئے ہیں ان کو جانے کا تقاضا بھی ہے لہذا آپ نماز ہلکی پڑھائیے. میں ٹھیک ہے آپ یہ تو غور کر لیجئے کہ نماز ہلکی پڑھانے کا حکم اللہ کے نبی نے کس کو دیا تھا. کیا بات پیش آئی؟ آپ پورا واقعہ تو بیان کیجیے. آپ آدھی حدیث بیان کر کے مسنون قرات کو چھوڑ دیں. کل ہماری مسجد میں نماز ہوئی جمعہ کی فجر کل ہوئی ہمارے یہاں. ایک صاحب کہنے لگے بہت لمبی نماز ہوئی. ہم نے کہا بات اصل یہ ہے کہ آپ غلط نمازوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں لوگ کہ ان کو مسنون نماز غلط معلوم ہوتی ہے. جو لوگ غلط طریقے کا عادی ہو جاتے ہیں نا ان کو صحیح طریقہ غلط معلوم ہوتا ہے. ایک قسم ہے امت کی جو بدعت کو سنت سمجھتے ہیں. جب ان کو اس سے روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں سنت سے روک رہے ہیں. ہمیں سنت سے روکا جا رہا ہے. جی حالانکہ وہ بدعت ہے جس کے وہ عادی ہو گئے ہیں اور یہ بدعت ہے جس کو وہ سنت سمجھتے ہیں. دیکھ صاحب یہ بڑی لمبی نماز ہوئی. میں نے کہا وہی بات ہے نا کہ آپ غلط نماز پڑھتے پڑھتے آپ غلط نماز کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو صحیح نماز اپنی معلوم ہو رہی ہے اور آپ کو صحیح نماز غلط معلوم ہو رہی ہے. سوچیے میں نے عرض کیا کہ اس پر غور کیا جائے کہ نماز ہلکی پڑھاؤ یہ حکم کب آیا؟ مفتی اعظم صحابہ میں معاذ بن جبل انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پوری پڑھی. بخاری کی روایت عشاء کی نماز میں سوا سپارہ ایک رکعت میں 2.5 سپارہ سنیے آپ. تراویح میں نہیں عشاء کی نماز. انہیں قرآن پڑھنے کا شوق پیچھے لوگوں کو قرآن سننے کا شوق. آپ کو ایک لمبا گانا آپ سے سنیں گے اور توجہ سے سنیں گے اور آپ کو لمبی قرات برداشت نہیں ہے. آپ کو لمبی قرات آپ کو برداشت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گانا سننے والی کی طرف آپ جتنا کان لگائیں اس سے زیادہ اللہ کان لگاتے ہیں اپنے بندے کی قرات کو سننے کے لیے. قرآن کے سننے پڑھنے میں دل نہ لگنا دلوں کے گندا ہونے کی علامت ہے. اب تھوڑی دیر آدمی کھڑا رہے گا تو یہ اکتا جاتا ہے نماز لمبی نماز سے.
تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں ایک آدھی صورت ایک رکعت میں آدھی ایک رکعت میں پڑھی سورہ بقرہ پڑھی سبھی نماز پڑھی، کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، کسی نے کوئی اشکال نہیں کیا۔ ایک صحابی وہ صبح سے گئے ہوئے تھے اپنے کھیت پر، بہت تھکے ہوئے تھے، وہاں سے آئے، آگے دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، اس سے بقرہ پڑھی جا رہی ہے۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ نماز تو لمبی ہوگی، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں اتنا لمبا کھڑا نہیں ہو سکوں گا، تو انہوں نے ایک طرف ہٹ کر نماز الگ پڑھ لی، جماعت سے ہٹ کر نماز سے فارغ ہوئے۔ حضرت معاذ نے دیکھ لیا کہ اس آدمی نے جماعت سے نہیں پڑھی، اس نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی۔ انہوں نے فرمایا، حضرت معاذ ہے، مفتی اعظم ہے، مفتی صاحب نے فتویٰ لگایا کہ یہ آدمی منافق ہے۔ ایک نماز صرف، اس سے پہلے اس کے بعد ان صحابی کے ساتھ ان کی عادت نہیں تھی صحابی کی کہ وہ جماعت کی نماز سے ہٹ کر نماز پڑھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے نماز اپنی الگ پڑھی، اور وہ بھی اس مجبوری میں کہ وہ تھکے ہوئے تھے، نماز لمبی ہو رہی تھی۔ حضرت معاذ نے ان کو کیا کہا؟ منافق، یہ آدمی منافق ہے۔ کیوں کہا منافق؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی۔ یہی کہ نماز نہیں پڑھی، نماز تو پڑھ دی، نماز تو پڑھی ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھی۔ جماعت کی نماز کی وہ اہمیت تھی۔ عبداللہ مسعود سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز تو پابندی سے پڑھتا ہے مگر مسجد نہیں آتا، گھر میں پڑھ لیتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ وہ آدمی جہنمی ہے۔ فرمایا کہ وہ مسجد نہیں آتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اس کو منافق کہہ دیا۔ انہوں نے جگہ سے شکایت کر دی کہ رسول اللہ میں نے نماز پڑھی ہے مسجد میں اور مجھے معاذ نے منافق کہا ہے۔ معاذ کو بلایا، معاذ تم نے اس کو منافق کہا ہے؟ کہ جی ہاں۔ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو منافق اس لیے کہا ہے کہ اس نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی، نہیں میں گھر میں پڑھی ہے، جماعت سے نہیں پڑھی، الگ پڑھی ہے۔ بھائی بات تو ٹھیک ہے، جماعت کی نماز منافق ہی چھوڑ سکتا ہے جو جس کا نفاق کھلا ہوا ہے۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ پہلے یہ معلوم کیجئے کہ میرے نماز جماعت سے نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ میں کیا وجہ ہوئی؟ جی میں بہت تھکا ہوا تھا، میں صبح سے گیا ہوا تھا اپنی زمین پر، وہاں سے واپس آیا تھا تو نماز لمبی ہو رہی تھی تو میں نے نماز الگ پڑھ لی، انہوں نے مجھے منافق کہا۔ تب آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھائے اس کو چاہیے کہ قرات ہلکی کرے، تو ہلکی آج اگر کچھ سورہ بقرہ پڑھے گا تو ہم اس سے بھی کہیں گے کہ نماز ہلکی پڑھاؤ۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ مصروف قرات چھوڑ کر آپ ایک سورت میں 2 رکعات پڑھ کر کہیں کہ ہاں اس طرح بھی نماز ہو سکتی ہے۔ میں کیا آپ سے کیا بتاؤں، ائمہ ہو یا مقتدی وہ بیچارے جائز نماز پڑھتے ہیں، مصروف نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ جائز نماز پڑھتے ہیں مسلمان۔ حالانکہ صرف اور صرف مسنون نماز میں وہ طاقت ہے جو آپ کو منکر سے بچا لے اور جو آپ کو اللہ کے خزانوں سے براہ جوڑ دے، وہ صرف مسنون نماز کے ساتھ ہے۔ جو نماز مسنون نہیں ہے، جو نماز مسنون نہیں ہے، اس نماز اس قابل نہیں ہے کہ جو آپ کو منکر سے روک دے۔ طے شدہ بات ہے، جائز نماز ناجائز کاموں سے نہیں روکے گی، پاسا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے نماز پر مشق، کہ نماز کے ظاہر کو درست کیا جائے، اور نماز میں اللہ اکبر خشوع ہو۔ فرمایا کہ نماز میں اللہ کے غیر کا دھیان نہ آنے دو۔ امام غزالی
امام غزالی، بڑی مزے کی بات ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی تھے محمد غزالی۔ محمد غزالی وہ اللہ کے ولی اور صوفی آدمی تھے، تو وہ اپنے بھائی امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام غزالی کا مقام، ان کا درجہ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، مگر ان کے بھائی محمد غزالی ان کے پیچھے مانی پڑتی۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مفتی ہے یہ، اور یہ وہاں پڑھاتا ہوگا تو یہ نماز میں عورتوں کے نفاس کے، حیض کے مسائل کو سوچتا رہتا ہوگا نماز میں، اس لیے اس کی نماز میں مزہ نہیں آتا مجھے اس کے پیچھے، کیونکہ یہ مسائل سوچتا رہتا ہوگا نماز میں، جس سے نماز میں اللہ کا دھیان نہیں آتا ہوگا، لہذا اس کی نماز میں خشوع مجھے نہیں لگتا کہ اس کی نماز میں خشوع ہوگا، کیونکہ یہ نماز میں کے دوران مسائل حیض نفاس کے الفاظ لکھے ہیں کہ عورتوں کے حیض نفاس کے مسائل سوچتے رہتا ہوگا نماز میں، اس لیے مجھے اس کے پیچھے نماز میں مزہ نہیں آتا۔ کیونکہ نماز میں فرمایا کہ نماز اللہ اکبر کہ نماز میں تو صرف نماز سے متعلق مسائل سوچ سکتے ہیں آپ، نماز میں نماز سے غیر متعلق مسائل کا سوچنا یہ بھی خشوع کے خلاف ہے، اس لیے کہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے، ذکر اللہ اکبر، اور ذکر کا تقاضا یہ ہے اور ذکر کا کمال یہ ہے کہ ذکر کے دوران اللہ کے غیر سے پوری طرح کٹ جانا چاہیے۔ ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر تبتل کا حکم کرتا ہے کہ اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کو یاد کرو۔ ہم نے عرض کیا کہ لمبی لمبی نمازیں، فرمایا لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرو، اور اپنی ساری نمازوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے جو اصل سبب دیا گیا تھا وہ نوافل دی گئی تھی، لیکن لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل لوگ ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے ہے، بلکہ قرآن نے حافظوا علی الصلوات کہہ کر نوافل کو مقدم کیا ہے فرائض پر۔ نوافل کو مقدم کیا ہے فرائض پر، نوافل کو فرائض پر مقدم کیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ابن عباس فرماتے ہیں کہ صلوات سے پہلے بعد کی سنتیں مرادیں اور صلاۃ الوسطی سے پانچوں نمازیں مرادیں، کیونکہ پہلے کی بعد کی سنتیں ہوں گی تو درمیان کی نماز فرائض، درمیان کی نماز فرمایا کہ اپنی پوری زندگی کو بدلنے کے لیے صرف نماز کا فریضہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر یہ صحیح درست ہو جائے تو زندگی کی ہر کل درست ہو جائے اور ہر چلر میں جگہ بیٹھ جائے اگر آدمی نماز کو درست کر لے۔ لیکن بس کیا میں عرض کروں کہ الفرائض نماز، یہ نماز بگڑی ہوئی ہے تو کسی فریضے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ نماز میں جو عزم اپنی جگہ پر نہیں رہے گا وہ عزم نماز سے باہر خطا کرے گا، وہ عزم نماز سے باہر خطا کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کے اسباب نماز کے اندر تلاش کیا کرے کہ میرا فلاں عزم اگر گناہ کر رہا ہے تو نماز میں اس عزم کو میں نے کہاں رکھا ہے۔ ہاتھ نامحرم کی طرف اٹھیں گے، نظریں اٹھیں گی، قدم اٹھیں گے، فرمایا کہ یہ اعضاء تو زنا کی ابتدا کریں گے اور شرمگاہ زنا کی تصدیق اور انتہا کریں گے۔ بالکل اسی طرح حدیث ہے، شرمگاہ زنا کی تصدیق اور انتہا ہے اور نگاہ زنا کی ابتدا ہے۔ فرمایا جو آدمی اپنی نگاہوں کی مشق نماز میں نہیں کر سکتے وہ اپنی نگاہوں کو نماز سے باہر حرام سے نہیں بچا سکتے، وہ لاکھ کوشش کر لیں، کوئی وظیفہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے
کہ جو آپ کی نظر کو قابو میں کر رہے لوگ خامخواہ کی باتیں کرتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ یا فریضہ تھا. اگر کوئی نماز میں اس کی مشق کر لے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس کی نگاہیں صغائر سے بھی محفوظ ہو جائیں گی اگر کوئی نماز میں نظر کو قابو کر لے. اگر کوئی نماز کر کے دیکھ لو، آپ نماز میں نظر کو قابو کر لو، آپ کی نظر صغائر سے محفوظ ہو جائے گی. تو فرمایا کہ یہ ہے بنیادی بات کہ سارے اعمال کی صحت اور سارے اعمال کی قبولیت نماز پر موقوف ہے. نماز کا معیار قائم کیا گیا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نماز کا معیار ہے. فرمایا کہ یہ ساری محنت اور خروج ہے اسی مقصد کے لیے. نکلنے کا بنیادی مقصد نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے. نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے، صرف نماز کا علم نہیں. نکلنا اس لیے نہیں کہ نماز کا علم حاصل ہو جائے. یہ نماز کا علم ہے، ان کی نمازیں بگڑی ہوئی ہیں. نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ان اسباب سے نکل آئے باہر جو اسباب نماز میں غفلت اور نماز میں عجلت کروا رہے ہیں. ان اسباب سے نکل کر باہر آؤ. اسباب کو ترک کر کے، چھوڑ کر، اسباب کی دنیا سے نکل کر اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو جماعت میں نکالا کرتے یہ کہہ کر کہ تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں اللہ کے راستے میں تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے. آپ سوچیے، آپ وہ صحابہ جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی، جب ان کو نکالا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے تمہیں نکال رہا ہوں، تو بتائیے تو صحیح میری آپ کی نماز کا صحابہ کی نماز سے کیا مقابلہ ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، یہ ساری محنت کلمہ نماز کی تکمیل کے لیے ہے کہ ایمان کو اس کے کمال تک پہنچاؤ اور نماز کو اس کے کمال تک پہنچاؤ. ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے. ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے. میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں. ایک دعوت امر معروف نہی منکر. فرمایا کہ اس میں ایمان کا کمال اس کے اندر ہے. ایمان کا کمال اس میں ہے اور دین کا کمال نماز میں ہے. دین کا کمال نماز پر موقوف ہے. دین کا کمال نماز پر موقوف ہے اور ایمان کا کمال دعوت پر موقوف ہے. یہ دونوں باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. ایمان کا کمال دعوت پر موقوف ہے اور نماز کا کمال، دین کا کمال نماز پر موقوف ہے. یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. دین کا کمال نماز پر موقوف اور ایمان کا کمال دعوت پر موقوف. جو لوگ دعوت کو اہمیت نہیں دیتے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نزدیک ایمان کی اہمیت نہیں. جو آدمی دعوت کو اہمیت نہیں دیتا، سمجھ لو کہ اس کے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت نہیں. صاف بات. جو آدمی ایمان کی اہمیت دے گا وہ دعوت کی اہمیت دے گا. جس کے نزدیک دعوت کی اہمیت نہیں ہے اس کے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ ایمان تمام فرائض میں سب سے بنیادی فریضہ ایمان ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت دینا ہے اور ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت دینا ہے. دونوں باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں. ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت اور ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت. دونوں باتیں قرآن حدیث نے کھول کے بیان کی ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی نمازوں پر یہ مشق کرنی ہے. ابھی نماز پر یہ مشق کرنی ہے اور نکلنے کی غرض یہ ہے اصل کہ آدمی دعوت کے فریضے کو ادا کرے. اس لیے کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے جو اخبار رسائل سے اور قلم اور کاغذ سے تو یہ فریضہ ادا ہوگا نہیں ہے. تو آپ کا خیال بالکل باطل خیال ہے. اس کی کوئی اصل نہیں. کسی کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی اس کی اصل نہیں. کسی کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ دعوت کا فریضہ قلم سے بھی ادا ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. آپ کا خیال بالکل غلط خیال ہے. آپ نے احادیث پر غور نہیں کیا. آپ تو رواج میں بہہ رہے ہیں. آپ تو رواج میں بہہ رہے ہیں. آپ کو تو احادیث سے کوئی مناسبت نہیں ہے. ورنہ آپ احادیث پر غور کریں گے تو یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے نماز کی طرح. اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے.
اس کے لیے بدن کا استعمال سے، اخبار رسائل سے، خارجی آلات و ذرائع سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. اگر آپ ادا کریں گے بھی فریضہ ادا نہیں ہوگا اور کوئی اثر، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، بالکل نہیں ہوگا. آپ کا خیال غلط ہے. بالکل دعوت بدنی فریضہ ہے، اس کے لیے اپنے بدن کو استعمال کرنا اصل ہے. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے اس غرض سے اللہ کے راستے میں نکلیں گے کہ اس سے ہماری ایمان کی تکمیل ہو جائے، اور اس غرض سے نکلیں گے کہ ہماری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے. اس کے لیے ارادے فرماؤ، قدم اٹھاؤ. اپنے آپ کو پیش کرو. محمد اقبال صاحب ماشاءاللہ. تیسرے سال کے لیے مولانا یونس صاحب ماشاءاللہ. ماشاءاللہ سال 4 میں وہاں خورشید صاحب ماشاءاللہ.